بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور اسلام میں سب سے پہلے تلوار کھینچنے والے مجاہد بھی یہی تھے۔ یہ وہ بہادر سوار تھے جو ایک عظیم ماں کی گود میں پروان چڑھے۔ ان کی والدہ بچپن میں انہیں مارتی تھیں اور کہتی تھیں، میں اسے اس لیے مارتے ہوئے سختی کرتی ہوں تاکہ یہ مضبوط بنے، لشکر کو شکست دے اور مال غنیمت لے کر لوٹے۔ زبیر قداور نوجوان تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھو لیتے، مگر اس کے باوجود وہ تیر کی طرح تیز اور پھرتیلے تھے۔ ان کے دل میں ایسا ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات کیں وہ کسی ایک سے بھی پیچھے نہ رہے۔ ان کی والدہ صفیہ ان کے بارے میں کہا کرتی تھیں، تم نے زبیر کو کیسا پایا؟ کیا وہ پنیر کی طرح نرم ہے یا کھجور کی طرح؟ نہیں، بلکہ وہ تو لپکنے والا باز ہے، یعنی دشمنوں پر جھپٹنے میں وہ باز کی طرح تھے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مختلف قبائل مدینہ کے خلاف جمع ہو گئے اور مسلمانوں کا محاصرہ ہو گیا، حالات نہایت سخت ہو گئے۔ اسی دوران بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ یوں مسلمان دو طرفہ خطرے میں گھر گئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے کھڑے تھے۔ اندھیری رات تھی اور دلوں میں خوف کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو جا کر مجھے دشمن کی خبر لا کر دے، یعنی بنو قریظہ کی خبر؟ زبیر فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں جاؤں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کون ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے؟ پھر زبیر کھڑے ہو گئے، میں جاؤں گا۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا، کون ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے؟ اس مرتبہ بھی زبیر ہی کھڑے ہوئے، میں جاؤں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی جملہ فرمایا جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ ہر نبی کا ایک خاص مددگار یعنی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ حواری اس خالص اور مخلص مددگار کو کہتے ہیں جو اپنے نبی کی مدد میں کوئی قصر نہ چھوڑے۔ اس کے بعد زبیر اس تاریک رات میں بنو قریظہ کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ خاموشی سے خیموں کے درمیان گھوم کر خبریں حاصل کیں اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور اس رات یہ شرف جس طرح زبیر کو حاصل ہوا ویسا کسی اور کو نہ ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دیگر معرکوں میں بہادری۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا واحد کارنامہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے سریہ ایس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے، زبیر لشکر کے اگلے دستے میں تھے۔ راستے میں چند مشرکین سے سامنا ہوا تو وہ ذرا بھی نہ ہچکچائے اور تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ غزوہ بدر میں وہ دائیں بازو کی قیادت کر رہے تھے۔ اس دن ان کے سر پر زرد امامہ تھا۔ روایت ہے کہ اس دن جب فرشتے مدد کے لیے اترے تو ان کے امامے بھی زرد تھے، گویا زبیر کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے زبیر کی حیت و شکل میں نازل ہوئے۔ اسی جنگ میں ان کا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہوا، جو لوہے کے ہتھیاروں سے اس قدر ڈھکا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ زبیر نے نیزہ مار کر عین آنکھ میں وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ نیزے کا سرا مشرک کی کھوپڑی سے ٹکرا کر مڑ گیا۔ غزوہ احد اور بعد کے واقعات۔ غزوہ احد میں جب بہت سے لوگ منتشر ہو گئے تھے، زبیر ان لوگوں میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ سخاوت اور عبادت۔ زبیر رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے۔ ان کے 1000 غلام تھے جو ان کے لیے خراج جمع کرتے تھے، مگر وہ اس میں سے 1 درہم بھی گھر نہیں لاتے تھے، بلکہ سب
اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا ایک گھر 6 لاکھ درہم میں بیچا۔ کسی نے کہا، آپ کو اس میں نقصان ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، یہ سب اللہ کی راہ میں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اللہ ہی اسے آسان کرتا ہے۔ اگر میں کسی چیز میں عاجز ہو جاؤں تو اپنے مولا سے مدد مانگتا ہوں۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، آپ کا مولا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ۔ شہادت۔ زندگی کے آخری دور میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو زبیر ان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے۔ جنگ جمل کے موقع پر ان کی ملاقات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی نے انہیں ایک حدیث یاد دلائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ یہ سنتے ہی زبیر جنگ سے واپس ہو گئے اور کہا، لوگ جانتے ہیں کہ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن علی نے مجھے وہ بات یاد دلائی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے میں نے قسم کھائی ہے کہ ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں وادی سبا میں ابن جرموز نے ان کا پیچھا کیا اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو غداری سے انہیں شہید کر دیا۔ جب ان کا سر حضرت علی کے پاس لایا گیا تو وہ رو پڑے اور فرمایا، زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو۔ پھر انہوں نے زبیر کی تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرمایا، یہ وہ تلوار ہے جس نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کو دور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حواری، اسلام میں سب سے پہلے تلوار کھینچنے والے مجاہد زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور انہیں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ عظیم قصہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا ہے، رسول اللہ کے مخلص مددگار کا۔ اسے ہر گھر اور ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے تاکہ نئی نسلیں جان سکیں کہ دین اسلام کی سچی نصرت کیا ہوتی ہے اور صحابہ اپنے نبی پر کس طرح اپنی جان اور مال قربان کرتے تھے۔ اس قصے کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ امت کے حوصلوں کو جگا دے اور ہمارے عظیم مردوں کی یاد تازہ کر دے اور قیامت کے دن آپ کے لیے باعث اجر بن جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور